السلام علیکم دوستو، آج میں پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اس ماہ مبارک یعنی شعبان المعظم کی مبارک شعبان المعظم کا مہینہ بڑی اہمیت اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینہ کو خاص کر اس رات کا اور جو رات شب برات ہے اس رات کا اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ سجدے میں گئے سر اٹھا ہی نہیں رہے ہیں، اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ میں ڈر گئی، گھبرا کر تلوے کو بوسہ دیا، تلوے کو چھوا تو حرکت ہوئی، جب جان کر جان میں جان آئی۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جو اس مہینہ میں رضا الہی کی خاطر اخلاص و لگن کے ساتھ اعمال خیر کرے، فقراء و مساکین، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کے لیے ہاتھ کھلا رکھے۔ اس مہینہ کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں سورہ نون کے پہلے ہی رکوع میں صدقہ نہ دینے کے تعلق سے قرآن مجید میں کتنا سبق آموز واقعہ بیان کیا، وہ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کھیتی اور باغات دے رکھے تھے، بہت مالدار تھا، بہت مال و اسباب اس کے پاس تھے۔ وہ مالدار جب پھل توڑ کر اپنے گھر لاتا یا غلہ اپجا کر اپنے گھر لاتا تو سب سے پہلے غریب اور ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرتا۔ اس کا یہ معمول دیکھ کر تمام ضرورت مند اس فکر میں رہتے تھے کہ کب اس مالک کا پھل پیڑ سے ٹوٹ کر زمین پر آئے اور غلہ گھر تک پہنچے۔ اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ پھل جیسے ہی ٹوٹ کر گھر آتا یا غلہ گھر آتا، تمام ضرورت مند غربا مساکین اس کے گھر آ جاتے اور وہ اس غریب کی مدد کر دیا کرتا تھا، واپس نہیں جانے دیتا۔ لیکن افسوس کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لڑکوں نے یہ طے کیا کہ ہم ان غریبوں کو بیکار مال دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دینے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، اب ہم ان کو مال نہ دیں گے، اب نہ دیا جائے۔ تمام بھائیوں نے بیٹھ کر ایک ترکیب نکالی، سوچی کہ اب ان کو کس طریقے سے روکا جائے، جبکہ تمام غریب یوں ہی چلے آتے تھے۔ جب پھل ٹوٹتا تھا، جب غلہ گھر آتا تھا، تمام غریب کو معلوم ہو جاتا تھا، وہ غریب بغیر بلائے اس مالدار کے گھر آ جاتے تھے۔ ان بھائیوں نے ترکیب نکالی اور سوچی کہ جو غلہ ہم دن میں گھر لاتے ہیں، جو پھل ہم دن میں گھر لاتے ہیں، اس کو دن کے بجائے رات کے سناٹے میں ہی جائیں اور پھل توڑ کر
لے آئیں، نہ غریب کو بات معلوم ہوگی، نہ غریب کو پتہ چلے گا، نہ یہ ضرورت مند ہمارے گھر پہ آئیں گے۔ اس ترکیب کے ساتھ جب پھل اور کھیتی تیار ہوا تو راتوں رات غلہ نپٹانے کی غرض سے یہ لوگ کھیت میں پہنچ گئے۔ اس دولت مند کے جانے کے بعد اس کے بچے کا معمول یہ ہو گیا کہ دین میں غلہ کو بہتر طریقے سے دیکھ آتا۔ جب غلہ تیار ہونے کے قریب ہوتا، جب پھل تیار ہونے کے قریب ہوتا، یہ پہلا ہی وقت تھا۔ چنانچہ شام جب ہوئی، رات کا سناٹا جب چھایا تو یہ لوگ چل دیے کھیت کی طرف۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، کھیتی تیار ہوئی تو راتوں رات کھیت کاٹنے پہنچے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ کھیتی تباہ و برباد ہو چکی ہے، پھل برباد ہو چکے ہیں، پیڑ پہ پھل دکھائی نہیں دیتا۔ اس بری نیت کی وجہ سے اسے کیا ملا، آپ دیکھیں کہ وہ اپنے کھیت کو بھی نہیں پہچان پا رہا ہے، وہ اپنے پیڑ کو بھی نہیں پہچان پا رہا ہے کہ یہ میرا کھیت ہے یا کسی اور کا، یہ میرا باغ ہے یا کسی اور کا۔ بہت پریشان ہوا اور ذہن و خیالات میں یہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ میں صبح پر دیکھ کر گیا تھا، بہت اچھے پھل تھے، بہت بہتر طریقے سے یہ باغ لہلہا رہا تھا، یہ کھیت لہلہا رہی تھی۔ بڑی خوشی کے ساتھ میں شام کو یہاں اسے دیکھ کر واپس گیا تھا۔ ہے افسوس کہ اب کچھ نہیں۔ ان کے ساتھ بھائی ساتھیوں نے سوچا، کہا کہ یہ ہمارا کھیت نہیں، شاید کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ہوشیار بھائی نے کہا، نہیں بھائی، یہ ہمارا ہی کھیت ہے، فلاں فلاں چیزیں نشاندہی کرتی ہے کہ یہ ہمارا ہی کھیت ہے، یہ ہمارا ہی کھیت ہے۔ آخرکار ایسا کیوں ہوا؟ آخرکار یہ مال برباد کیوں ہوا؟ میرے محترم، ایک بھائی جو نیک صالح تھا کہتا ہے، بھائی، جو ہمارے دل میں بد نیتی جو آئی تھی، ہم نے سوچا کہ غریب اور مسکین کی مدد نہیں کریں گے، وہ ہمارے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں کچھ فائدہ نہیں ملتا۔ میرے بھائی، اسی بد نیتی کی دین ہے کہ ہمارے سارے پھل، سارے باغات، سارے کھیت ختم ہو گئے۔ اب سب مل کر توبہ کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو، گروزاری کرو، استغفار پڑھو، اللہ ہمارے توبے کو قبول فرمائے گا۔ میرے محترم تمام بھائی توبہ کرتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں، صبح جب جاتے ہیں تو کھیت بالکل لہلہا رہا ہے، پھل پیڑوں پر لٹک رہے ہیں۔ میرے محترم، اس قرآنی واقعہ کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ شیطان ہم کو اس رات کن فضولیات میں لگا کر اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے والے عمل سے روک دیتا ہے۔ جو حضرت اس مبارک مہینے میں اس کی خیر و برکات کی فضیلت سے واقف ہے، ان کا یہ فریضہ ہے کہ محبت اور نرمی اور خیر خواہی، ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو اس رات کی فضیلت سمجھائے۔ یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، نیکی کا کام
بتانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے جو کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس رات شعبان المعظم کی رات بڑی اہمیت تو بڑی برکت و حکمت والی رات ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آپ کو نہ پا کر گھبرا جاتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ آپ کہاں چلے گئے۔ میرے محترم، حضرت عائشہ صدیقہ باہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ ان کے قریب جاتی ہے، کہتی یا رسول اللہ، میں تو گھبرا ہی گئی کہ آپ کہاں چلے گئے، شاید کسی دوسری بیوی کے پاس آپ چلے گئے ہوں گے۔ میرے محترم، اللہ کے رسول فرماتے کہ عائشہ، آج تمہاری باری ہے، آج تمہاری باری ہے۔ اے عائشہ، آج کی رات بڑی اہمیت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اس رات میں بندوں پر، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی ضرورت مند۔ غرض کے اس طریقے کی بہت ساری آوازیں آتی رہتی ہے۔ اللہ خاص رحم فرماتا ہے، نظر فرماتا ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تسبیح و تحلیل پڑھیں۔ باتیں اچھی لگی تو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ضرورت محسوس ہو کمنٹ کریں۔